والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، رسول رحمت، شفیع المعظم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سرور انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین محوشاں، شاہ ہوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا، ارادتوں کا اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت حاضرین و سامعین، منتظمین محفل، صدر محفل حاضہ، فاضل کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہوئے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا دل آویز، دل کو بہا دینے والا عنوان ہے جس پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش معلیٰ کی سیر فرمائی۔ اس معراج پر جب کائنات کا دولہا بنا تو اس موقع پر میرے رب نے بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں تو ہمارا مزاج نہیں ہے کہ بار بار کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں اور آدھی مجمع سے کراتے ہیں، تو ہمارا مزاج ہم خود ہی ساری تقریر کرتے ہیں، لیکن معراج ایک ایسا عنوان ہے جس پہ میرے رب نے بھی سبحان اللہ کہا۔ اس کے ایک ایک پہلو، ایک ایک لفظ پہ ہمارا رواں سبحان اللہ کہے، زبان سے نہ بھی نکلے، لب ہلیں پھر بھی سبحان اللہ کہیں، آنکھیں جنبش کریں تو پھر بھی سبحان اللہ نکلے، ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی سبحان اللہ کہیں۔ اس لیے کائنات کا دولہا بنا۔ قرآن نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے معجزات میں سے دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے
جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات سے نوازا، جس نبی کو جو معجزہ دیا وہ اس دور کی مطابقت میں معجزہ دیا۔ اب جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر تشریف لائے، اب ہر نبی کا زمانہ دیکھ لیں، ان کا وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس نبی کے آنے سے قبل کے لوگوں کا جو اٹھان ہے، جو جس چیز کا عروج ہے، بانکپن ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ کو اس نبی کے دور کی مطابقت میں ملے گا جو اس نبی کو معجزہ ملا۔ حضرت داؤد نبی علیہ السلام کو اللہ نے جس معجزے سے نوازا، اس سے قبل جن لوگوں کو فن جو حاصل تھا وہ آہنگری کا فن تھا۔ لوگ اس زمانے کے لوہے کو گرم کر کے ظروف بناتے، زرہیں بناتے، تیز تیر نیزے بناتے، دیگر اشیاء لوہے کی بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ فخر عروج پر تھا کہ ہمارے جیسا کوئی یہ کاریگر ہی نہیں کہ لوہے کے کوئی ظروف بنا سکے، زرہیں بنا سکے۔ اللہ نے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دے کر بھیجا، آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، لوہے کو پکڑتے، جس سمت موڑتے، جو چیز بناتے وہ چیز بن جاتی۔ اس فخر کو توڑا معجزہ دے کر۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا دور دیکھیے، آپ کا دور اطباء، حکماء، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس، حکیم سقراط، حکیم بقراط، بڑے بڑے حکماء اپنے فن میں بڑا کمال مہارت رکھتے تھے۔ ہر بیماری کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا، کھوج لگا لی، سراغ لگا لیا، سوائے 3 امراض کے۔ ایک وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، دوسرا وہ کوڑ کے مریضوں کو شفا نہیں دے سکتے تھے، علاج نہیں تھا ان کے پاس، تیسرا مردے نہیں زندہ کر سکتے تھے، اور ہر بیماری کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا۔ اب اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ روح اللہ کو جو معجزہ دیا اس دور کی مطابقت میں، ان کے فخر کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو معجزہ ملا، آپ کوڑی کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا، مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ انگلی رکھتے اللہ آنکھوں میں نور بھر دیتا، اور مردے کو ٹھوکر مارتے مردہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جو فخر تھا اس نبی کو معجزہ دے کر اس فخر کو توڑا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کا دور دیکھیے، یہ جادوگری کا دور تھا، بڑے سے بڑے جادوگر اپنے اپنے فن میں سکہ جما چکے تھے۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، عصائے موسوی عطا کیا، جادوؤں کی منو ٹنو رسیاں نگل جاتا ہے، ہجوم بھی نہیں بڑھتا، وزن بھی نہیں بڑھتا، قد بھی نہیں بڑھتا، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں وہ ڈنڈے کا ڈنڈا ہے، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں وہ عصا کا عصا ہے، لیکن منو ٹنو رسیاں جادوگروں کی کھا کے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں عصا، اس سے پتے بھی جاڑتے ہیں، بکریاں بھی ہانکتے ہیں، ٹارچ کا کام بھی دیتا ہے، سہارا لگا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ لیکن اس دور کی مطابقت میں یہ معجزہ ملا، اس فخر کو توڑا، جتنے دیے تھے جادوگروں کے فخر کے سب بجھ جاتے ہیں۔ حضرت صالح نبی علیہ السلام، اس زمانے کے اندر لوگ پتھروں کو تراشتے تھے، گھر بناتے تھے، چیزیں بناتے تھے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا اس دور کی مطابقت میں، پتھر سے زندہ اونٹنی نکلی اور اس نے آ کر بچہ جنا، اس فخر کو بھی توڑا۔ اور مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن سر چڑھ کے بول رہا تھا، ایک سے ایک بڑا حسین تھا، اپنے حسن پر، اپنے عشوہ ناز پر ناز تھا، کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حسن کی بولی جب سر چڑھ کے لگ رہی تھی، جادو سر چڑھ کے حسن کا بول رہا تھا، اللہ نے حضرت یوسف نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ حسن کا معجزہ دیا۔
جو حسین تھے، جن کو ناز تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھے انگلیاں کاٹتے ہوئے نظر آنے لگے۔ حسن کے سب دیے بجھ گئے۔ اللہ نے وہ معجزہ اس دور کی مطابقت میں یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور کوئی 100 سالہ دور نہیں ہے، کوئی 50 سالہ دور نہیں ہے۔ اب قیامت تک دور میرے حضور ہی کا ہے، اب صدیاں حضور کی ہیں، زمانہ حضور کا ہے، اب قیامت تک دور میرے حضور ہی کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دو دور بڑے اہم ہیں۔ ایک وہ دور جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا پر جلوہ فراز ہوئے۔ وہ دور جب جلوہ فراز ہوئے زبان و بیان کا دور تھا۔ اللہ نے معجزہ دیا، معجزہ قرآن۔ اعلی حضرت بولے تیرے سامنے یوں ہی دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ محبوب کسی کی ہمت ہی نہیں ہے، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ تیرے اس کلام کا جو تیرے اوپر نازل ہوا مقابلہ کرے۔ بڑے بڑے سخنور ادیب شعراء پائے جاتے تھے، ہر کی شاعری خانہ کعبہ کے سامنے لٹکا دی جاتی تھی اور اس پہ وہ فخر کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس دور کی مطابقت میں معجزہ دیا، معجزہ قرآن۔ سب فن والوں کے، ادیب، شعراء، فصحاء، بلاغت کا فن رکھنے والوں سب کے دیے بجھ جاتے ہیں۔ یہ نبی کا وہ دور ہے جو ابتدائی دور ہے۔ یہ قیامت تک جو دوسرا دور ہے، یہ دو اہم ہیں۔ معراج حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ معراج معجزہ دیا کہ قیامت تک سائنس الٹی چھلانگیں بھی لگاتی رہے، وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں میرے نبی کے قدم پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت اعلی حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو، خرد عقل کو کہتے ہیں۔ معجزہ کہتی اسی کو ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، جو عقل انسانی میں سما نہ سکے۔ اعلان نبوت کے بعد جو نبی سے ایسا خرق عادت عمل جو عقل تسلیم نہ کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اعلان نبوت سے، نبی سے دیکھا جائے، اعلان نبوت سے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ مومن سے کوئی ایسا کام صادر ہو مومن، اس کو معونت کہتے ہیں۔ ولی پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں اس کو کرامت کہتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، امر ایک ہی ہے، ایسا ہر کے آدم جو عقل کو عاجز کر جائے، ایسا کہیں کنواں پھوٹ اٹھا بغیر کسی چیز کے، ایسا عمل ہمارے سامنے، اس کو اللہ کی قدرت کہیں گے۔ اعلان نبوت کے بعد نبی سے اس کو معجزہ، لیکن ایسا عمل جو عقل انسانی کو عاجز کر جائے، جس میں عقلیں بھی دنگ رہ جائیں، بس ہو جائے، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو سر جھکا لے۔ گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑھیں خود یہاں جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و اعلان کہاں تھا۔ نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے پوچھو ذرا کدھر سے آئے ہو، کدھر گئے تھے۔ ریاضی کے اندر ہمیں شکلیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ مثلث ہے، اے بی پہ ختم، بی سی پہ ختم، 3 نقطے لگ گئے۔ مربی شکل اے بی پہ، بی سی پہ، سی ڈی پہ ختم۔ جتنی بھی شکل ہیں اس میں ایک ہوتی ہے محیط شکل، محیط پہ نقطے نہیں ہوتے، اگر نقطے کوئی ڈال دے تو پھر وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے پوچھو ذرا کدھر سے آئے، کدھر گئے تھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، اللہ نے وہ عظمت دی،
وہ رفت دی، وہ کمال مرتبہ دیا معراج نبی، معراج کا معجزہ دے کر جو عقل انسانی میں آتے نہیں، جو عقل انسانی کو عاجز کر قیامت تک سائنس نے عروج پانا تھا۔ دوسرا بڑا معجزہ دیا معراج، قیامت تک بہت سارے ایسے سائنسی لحاظ سے ہمارے سامنے امور سامنے آنے تھے، لیکن ان کا راستہ پہلے ہی مسدود کر دیا کہ قیامت تک سائنس الٹی بھی ہوتی رہے، سیدھی بھی ہوتی رہے۔ نبی کے معجزے سے اس فخر کو بھی توڑ دی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے آئے ہوں، اسلام کی دولت دامن رحمت سے وابستہ ہونے کو حاضر خدمت میں ہوا ہوں، میری منشا یہ ہے، یہ جو سامنے کھجور کا خوشہ لٹک رہا ہے وہ کٹے اور آپ کے پاس آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اشارہ کیا، وہ کٹا، حضور کے پاس آیا اور حضور کی نبوت کی گواہی دی۔ اب اس نے کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا اب چلا جا، جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ مقصد حل ہو گیا۔ اب حضور اس کو اس کی جھولی میں ڈال دیتے، وہ بھی فخر کرتا قیامت تک کہ میں نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوروں کو کھایا ہے۔ صحابہ بھی بانٹ دیتے، صحابہ فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں، لیکن کہا جاؤ واپس جڑ جاؤ، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ قیامت، قرب قیامت، ہمارے ہاں کوبرا ہیلی کاپٹر کے اندر ایک سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ میزائل داغ چکے ہیں اور آپ کا پروگرام بن گیا کہ اس کا ہدف چینج کر دیں یا اس کو راستے میں پھوڑ دیں، اب نبی کے اس معجزے سے نبی جانتے تھے کہ اگر اس کو واپس نہ کیا تو اس کا بھی، اس فخر کو بھی توڑنا ہے کہ قرب قیامت میزائلوں کے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات بھی رہ گئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ معجزہ قیامت تک کے فخر کو توڑ رہا ہے۔ یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر معجزہ، 1200 معجزات حضور کے ہم تک سند اور متن کے ساتھ پہنچے ہیں۔ ہر معجزہ قیامت تک ہم نہ بھی ہو، آنے والے جو بھی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی معجزہ حضور کا آنے والے ہر فخر کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اب قیامت تک دور میرے حضور ہی کا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی۔ سائنس 6 سوال کھڑے کرتی ہے، ان 6 سوالوں کی جواب اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم گئے، ہم آئے، ہم اٹھے، ہم بیٹھے، اس کو فن میں، سائنس میں حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کس نے دی، حرکت کس کو دی، زمان حرکت کیا ہے، مبدأ حرکت کیا ہے، منتہا حرکت کیا ہے اور وجہ حرکت کیا ہے، یہ سائنس سوال کرتی ہے، لیکن اس آیت کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں۔ حرکت کس نے دی؟ سبحان اللہ ذی اسرا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی جب ذکر کیا، کہا یہ باہر لوگوں میں نہیں بتانا، اس کا انکار کر دیں گے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے تو بتانا ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ تو میرے نبی کا دعوی نہیں ہے میں گیا ہوں، دعوت تو میرا ہے، میں لے گیا ہوں۔ کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں بعبدہ کا لفظ استعمال ہوا۔ عیسائی لوگوں نے عقیدہ بنا لیا 3 ذوات کے مجموعے کو ایک الہ ماننے کا۔ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام اور الہ باری تعالیٰ، ان 3 مجموعے کو وہ ایک الہ مانتے ہیں۔ عقیدہ کفر ان کا۔
اللہ جل شانہ نے جہاں بھی عبدی سے، کیونکہ حضور لا مکانوں کی سیر کی کہ کوئی قیامت تک یہ نہ اعلانہ کے بیٹھے، اس نے بھی عبدی کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت مولا جیون علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ ہے۔ حضور نے پسند فرمایا ہے جب آقا کریم علیہ السلام قرب خاص میں پہنچے، کوئی بوڑھا مہمان آ جائے ہمارے پاس، ہم اس کو سب چیزیں پیش کر دیتے ہیں، سب کچھ پیش کر کے خریداری کرا کے، کوئی بہت ہی جگری کوئی گوڑا یار آ جائے، پھر اس کو پوچھتے ہیں جناب تمہاری کوئی ڈیمانڈ، تمہاری بھی کوئی منشا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو، تسی کی چاہتے ہو، تمہاری منشا کیا ہے؟ سب کچھ ہم اس سے یہ ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ کسی کا ظرف چیک کرنا ہو، کسی کا ظرف دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو اختیار دے دو۔ اگر میں اپنا کوئی ظرف چیک کرنا چاہے، اگر میں آپ سے پانی مانگوں تو آپ کہیں گے یہ بندہ پیاسا ہے، اگر میں آپ سے کتابیں مانگوں آپ کہیں گے یہ تو علم کا پیاسا ہے، میں کہوں میں جب آؤں تو آپ میرے نعرے لگاؤں آپ کہوں یہ تو بڑا شہرت کا پیاسا ہے، میں کھانا مانگوں آپ کہو گے یہ تو بھوکا شخص ہے، یہ روٹی کا پیاسا ہے، روٹی کا بھوکا ہے۔ یہ کسی کا ظرف چیک کرنا اس کو اختیار دے دو۔ جو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو 70,000 رموز، 70,000 حکایات سب کچھ جھولی میں ڈال کر کہا بما شریف کا یا احمد، کہا محبوب اب تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، کہا مالک میں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے بھی کہا تو میرا مالک ہے، سین حرم کے اندر بھی میں نے کہا مالک تو میرا مالک ہے، میں نے مدینہ تو منورہ کے اندر بھی کہا مالک تو میرا مالک ہے، ہر جگہ پہ دن ہو رات ہو میں نے کہا مالک تو میرا مالک ہے، رب آئی تو بھی کہہ دے تو میرا بندہ ہے۔ یہ حضور کا مولا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں بزرگ، جب کوئی میں ایک استاد کی حیثیت سے بھی ہوں، ایک بیٹا بھی ہوں، ایک مرید بھی ہوں، میں باپ کے سامنے جاؤں گا، میں علامہ فہمہ کے لحاظ سے تو نہیں جاؤں گا، میں بیٹے کی حیثیت سے جاؤں گا، اپنے شیخ کے پاس جاؤں گا تو مرید کی شکل میں جاؤں گا، اور اپنے استاد کے پاس جاؤں گا تو شاگرد کی شکل میں جاؤں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب کے پاس جا رہے تھے، تو یہ تو نبی کی حیثیت سے تو نہیں جا رہے تھے، اپنے رب کے پاس بھی عبد ہی عبد کی نیت سے جا رہے تھے۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں عبد چیزیں عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر، کہتے ہیں کہ عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے، ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا میں، ایک عبد عابق ہوتا ہے، ایک عبد رقیق، ایک عبد معزون۔ عبد عابق وہ جو بھاگا ہوا غلام ہو، اس کو عبد عابق کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جتنے بھی کافر ہیں سارے عبد عابق ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، غلام ہیں، غلام لیکن بھاگے ہوئے ہیں، اللہ کی دہلیز سے بھاگے ہوئے ہیں، نبیوں کی دہلیز سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ایک عبد رقیق ہے، ایسا غلام جو کام کرتا ہے، ایک عبد معزون ہے، اور اس نے اتنا کام کیا اپنے مالک کا، اتنا کام کیا کہ مالک نے چابیاں خزانے کی ساری اسی کے حوالے کر دیں۔ تو کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبد معزون ہیں کہ اتنا اللہ کو خوش کہ اللہ نے تمام جہان کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی۔ اقبال کہتے ہیں عبد چیزیں عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے جو طور پہاڑ پہ جا کے کہتا ہے مالک دیکھنا چاہتا ہوں، صدا آتی ہے موسیٰ تو نہیں دے سکتا، اور عبد ہو وہ ہوتا ہے ام ہانی کے گھر جلوہ فراز ہو، چادر تان کے سویا ہوا ہو، جبریل آ کر پاؤں چوم کے کہیں محبوب رب تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے، آ بھی جاؤ۔ فرشتوں کی جماعت سے کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرب خاص میں گئے، سب کچھ عطا کیا، اللہ جل شانہ نے جھولی میں ڈالا،
کہا مالک اب مجھے حبد کہہ کے پکار دے، کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرب خاص میں گئے، اللہ جل شانہ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جب جاتے ہیں تو پہلے تو انداز دیا تم نہیں دیکھ سکتے، جب اصرار کیا تو کہا اچھا اس پہاڑ پر عکس پڑے گا میری تجلی کا، وہ بھی ذاتی نہیں صفاتی، وہ بھی اس کا عکس پرتاؤ ذل۔ موسیٰ اگر وہ تو نے برداشت کر لیا تو پھر مجھے بھی تو دیکھ لے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو جب اس پہاڑ کوہ طور پر اللہ جل شانہ نے اپنی تجلی کا کروڑواں سوئی کی نکی کا، جو سوئی کا نکا ہوتا ہے اس کا کروڑواں حصہ، اس کا پرتاؤ تجلی کا کوہ طور پہاڑ پر ڈالا، وہ جلنے لگا، دھواں اٹھنے لگا۔ فرمایا فلما حر موسیٰ صاعقہ، کہ موسیٰ علیہ السلام زمین پر جلوہ فراز ہوئے، برداشت نہ کر سکے، تاب نہ لگا سکے، کئی دن ہوش نہ آیا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب جب تجلی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پڑی، اس کا ظل سایہ عکس، اب موسیٰ علیہ السلام کی بینائی کتنی تیز ہوئی۔ 9 فرسخ دور، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، یعنی 27 میل 50 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ جب تجلی پڑی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بینائی اتنی تیز ہوگی کہ 27 میل 9 فرسخ یعنی 50 کلومیٹر اتنے دور کالے رنگ کی چونٹی کالے پہاڑ پہ اگر وہ چلے، اس کے پاؤں سے جو لکیر بنے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ یہ اس کی شان ہے جس نے تجلی کا کروڑواں حصہ عکس ذل سایہ پرتاؤ پڑتا دیکھا، تاب نہ لا سکے۔ اس محبوب کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جس نے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما هو، اتنے قرب میں اللہ جل شانہ کے جلووں کی زیارت کی ہے، ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ آقا کریم علیہ السلام میں چاپ رہا ہے انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ حضور کی سماعتوں کا نگاہ کا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک، امام ترمذی کا خاصہ یہ ہے، آپ نے جو حدیث نقل کی ہے آپ اس حدیث کا درجہ بھی لکھا، کہا ھذا حدیث صحیح حسن، یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے غلام کی بننے والی بیوی جب گھر میں شکرنجی ہوتی ہے، خاوند اور بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور بیوی ناراض ہو جاتی ہے، جنت سے حضور فرماتے ہیں جنت سے حور اس بیوی کو کہتی ہے کہ یہ تو تیرے چند دن مہمان ہے تیرے پاس، تو اس کے ساتھ ایسے کر رہی، اس سے کوس رہی ہے، یہ تو میرے پاس آنے والا ہے، یہ تو شوہر میرا ہے، چند دن تیرے پاس مہمان ہے۔ یہ حضور کی نگاہ کا عالم ہے۔ اور حور کہتی کہاں سے ہے؟ جنت سے۔ جنت ہے کہاں؟ 7 آسمان اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ یہ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آقا کریم علیہ السلام یہ اس کی نگاہ کا عالم ہے جس نے قرب میں بیٹھ کر رب جل شانہ کے جلووں کو دیکھا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں بہت کچھ حکایات سے ملتا ہے۔ ہم جو تشہد پڑھتے ہیں یہ بھی حکایات معراج ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں تھا، میں نے کہا
حضور نے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، لوٹ سے لگا دی، کہا جو مانگنا ہے مانگو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے باپ ابو بکر سے اجازت نہ لے آؤں؟ کہا جا عائشہ اجازت بھی لے آؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کہا آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں، بتاؤ کیا چیز مانگوں؟ کوئی ایسی چیز مانگوں کہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمیں کافی وافی ہو، کوئی ایسی چیز مانگوں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ جاؤ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہو معراج کی رات خلوت خاص میں آپ کے اور رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ علماء فرماتے ہیں یا تو اس پر مسکرائے کہ راز بتا دیا جائے، راز راز نہ رہا، یا اس پہ مسکرائے دیکھو میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، مانگا بھی تو علم مانگا۔ کہا سنو عائشہ میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جو بھی کہو گی ضرور عطا کروں گا۔ کہا جب میں قرب خاص معراج کی رات اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہوا، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس کی بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو اپنے باپ کے پاس بڑی خوشی خوشی دوڑتی آئی۔ کہا ابا جان مفت میں جنت ہاتھ آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ فیصلے ہاتھ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس کو بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا ابا جان یہ تو رونے والی بات تو نہیں تھی، یہ تو مفت میں جنت ہاتھ، مفت کے سودے ہو گئے۔ کہا عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے اس کے لیے یہ فیصلے ہیں، اگر کوئی کسی کا جڑا ہوا دل توڑ بیٹھے اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے تو سیدھی جہنم ہے۔ تو نہ جانے ہمارے شب و روز میں ہم کتنوں کا دل توڑ بیٹھتے ہیں، ہم کتنوں کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ اس کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، ہم کتنے ایسے مواقع پر کسی کی شکارنجی کر بیٹھتے ہیں، کسی کا دل توڑ بیٹھتے ہیں۔ آج سے ہم معراج کا یہ تحفہ لے کر جائیں، ایک تو یہ کہ آج سے کسی کا دل نہ توڑیں، دوسرا جو ہمیں تحفہ معراج نماز ملا حضور کو یہ تحفے میں ملا ہے، ہم بڑے کانوں کو بڑا لطف دیتے ہیں۔ واقع معراج بندہ مومن کے لیے بڑا لطیف لطف دینے والا ہے۔ حضور کا معجزہ، حضور کی شان بندے مومن کے دل کو جلملاتی ہے، جلاتی ہے، اور اس سے مومن کے دل کے اندر ایمان کی تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو حضور نے تحفہ 5 نمازوں کا لے کے آئے اس سے کیوں نہیں ہوتی؟ حضور نے فرمایا حبب الیکم من دنیاکم ثلاث، یہ کمکمے تمہیں مبارک، یہ دنیا کے رنگینے تمہیں مبارک، یہ کمکمے تمہیں مبارک، سب کچھ تمہیں مبارک، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک الطیب خوشبو سے پیار ہے، والنساء اور منکوحہ عورتیں پسند ہیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس کو میرے آقا آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اس سے ہمیں کیوں نہیں؟ معراج کی رات حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے نمازوں جب اذانیں ہوتی تھی نمازوں کے لیے جن کے سر بوجھل رہتے تھے، ان کے اوکھے ہو جاتے تھے، ان کے سر کچلے جاتے ہیں پھر سلامت ہو جاتے ہیں، پھر کچلے جاتے ہیں پھر سلامت ہو جاتے ہیں۔ آج سے ہم عزم مصمم کریں کہ ہم اپنے شب و روز کو دین کے راہ پہ لگائیں گے، قرآن و سنت کی راہ پہ لگائیں گے، اور اپنا وضاقتہ انداز زندگی طرز معاشرت ہمیں بتانا نہ پڑے، ہمیں وہ پاسپورٹ والا خانہ دکھانا نہ پڑے کہ میاں دیکھو لکھا ہوا میں مسلمان ہوں، ہمارا چلتے ہوئے لوگ دیکھیں کہ وہ دیکھو حضور کا نوکر آ رہا ہے، وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، ہمیں اپنا سرٹیفکیٹ پیش ہی نہ کرنا پڑے، دیکھنے والا کہ ہے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنے رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کی عروج کی بلغ اللولا بکمال ہی۔ ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں، 5 مارچ
بروز اتوار مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ، وہاں سالانہ اجتماع ہوتا ہے روحانی، بڑا ہی پرکیف۔ اس میں سب دوست احباب کو اپنے دوست احباب سمیت شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے اگر کوئی شادی حال میں جائے نا، بڑا ٹائم اس کے پاس، وہ 2 گھنٹے انتظار بھی کرے گا، کھانا کھلائے گا، آخر میں لفافہ بھی دے گا، جناب ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ہے۔ 2 گھنٹے انتظار، لیکن ہمیں دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی اجتماع ہوگا، یہ سال میں ایک بار بڑا روحانی اجتماع ہے، کوشش کریں خود بھی اپنے دوستوں کو بھی اس طرف، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت روحانیت ملے گی۔ مومن کا تعلق بھی روح کے ساتھ، مومن روح سے خوش رہتا ہے۔ ہمارا جو غذا ہے مومن کی، روحانی غذا اور روحانی اجتماعات ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسل نو کو بھی ان محافل کے قریب کریں۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا بچہ نمازی کیوں نہیں بنتا، وہ دین کی طرح راغب کیوں نہیں ہوتا، ہم نے اس کو اتنا بڑا موبائل پکڑایا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں بس ہمارا بچہ پتہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ سب کچھ گندگی، گلاس سے 6 فٹ 10 فٹ کی دیواریں کھڑی کر کے اس کو پکڑا دیے، رات پورے تک گندگی گلاس سے دیکھتا رہتا، روحانیت تو نہیں آتی۔ دینی محافل اور روحانی محافل خود بھی اور اپنی نسل نو کو بھی اس کا پابند کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جس طرح دم میرے دم آیا، جس طرح اٹھ گئی دم میرے دم آ گیا، اس نگاہ عنایت لالا سلام مصطفیٰ سلام شمع بز شب اسرا گلا اور کاش محشر کی قیامت اور جیسا ان کی شوکت بیدار تو مجھ سے خدمت قدسی
السلام رحمت للعالمین۔ اے خدا کے نام دے پیارے رسول، یہ سلام آج